موتی پتھر کے بارے میں تفصیلی معلومات، فوائد، رنگ، قیمت اور کن افراد کے لیے مفید ہے، جانیے اس ویڈیو میں۔ لفظ پرل فرانسیسی زبان کے لفظ پریلے سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی خالص کے ہیں۔ ہندی اور سنسکرت میں اسے موقتا، عربی میں لول، اردو میں موتی اور فارسی میں مروارید کہا جاتا ہے۔ اس کے تعارف میں اگر آپ کو بتایا جائے تو جو لفظ پرل ہے یہ فرانسیسی زبان کے لفظ پرلے سے اخذ کیا گیا ہے۔ ناظرین، موتی پتھر کو اکثر سمندر کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ موتی نامیاتی ہوتے ہیں۔ قدرتی موتی پتھر تقریباً 100% کیلشیم کاربونیٹ اور کنچیولن، ایک قسم کا سفید مادہ جو صدف سیپ کے پوست میں پایا جاتا ہے، یہ ہوتے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پتھر بہت سے حادثاتی حالات کی وجہ سے بنا کسی انسانی جسم کی مداخلت کے تشکیل پاتے ہیں، جبکہ ایک خوردبینی پیراسائٹ کستورا مچھلی یا صدفیہ جو 2 خول والا سیپ ہوتا ہے اس میں داخل ہوتا ہے اور خود میں ہی پرورش پانے لگتا ہے۔ گھونگا اس پیراسائٹ سے تنگ آ کر بافتی خلیوں والی بیرونی چادر کی تھیلی بناتا ہے اور اس پیراسائٹ کو ڈھانپنے کے لیے کیلشیم کاربونیٹ اور کنچیولین کی رطوبت خارج کرتا ہے۔ یہ عمل کئی بار دہرایا جاتا ہے جس سے بالآخر موتی بن جاتا ہے۔ قدرتی موتی کئی شکل کے ہوتے ہیں، جبکہ مکمل گول شکل کے موتی نسبتاً نایاب ترین ہوتے ہیں۔ موتی پتھر کی کئی اقسام ہیں، جن میں قدرتی موتی، کشت موتی، سالٹ واٹر پرل یعنی نمکین پانی کے موتی، فریش واٹر پرل یعنی تازہ پانی میں تشکیل پانے والے موتی قابل ذکر ہیں۔ موتی پتھر کی ان اقسام کو ماخذ، رنگ، شکل اور سائز کی بنا پر مزید اقسام میں بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ صدیوں سے لے کر اب تک اس پتھر کا استعمال زیورات میں بے تحاشا بڑھتا جا رہا ہے۔ الزبتھ کے پاس ایک نایاب سچا موتی جو لاکٹ میں جڑا ہوا تھا، اس موتی کا نام بھی الزبتھ ٹیلر تھا۔ یہ موتی 4 صدی سے زیادہ پرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اپنی خاص نعمتوں میں شمار کیا ہے۔ اس جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ان کا ذکر قرآن پاک کی سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں ملتا ہے۔ اس کے خاص کی بات کی جائے تو یہ خالص موتی پتھر کی کیمیائی ساخت 82 سے 86% کیلشیم کاربونیٹ اور 10 سے 14% کنچولین اور 2 سے 4% پانی پر مشتمل ہے۔ اس کا کیمیائی فارمولا CaCO3 یعنی کیلشیم کاربونیٹ ہے۔ اس کے سخت پن کا منہ سکیل 2.5 سے لے کر 4.5 تک ہوتا ہے۔ اس کا ریفریکٹیو انڈیکس 430 سے لے کر 685 ہوتا ہے۔ یہ پتھر 2.60 سے لے کر 2.85 تک کثیف ہوتا ہے۔ موتی پتھر کے ذخائر آسٹریلیا، جاپان، وسطی امریکہ، خلیج فارس، منار خلیج، بھارت اور سری لنکا کے درمیان، مڈغاسکر، برما، میانمار، فلپائن، جنوبی بحر الکاہل کے جزائر، جنوبی امریکہ، چین، فرانسیسی پولینیشیا، یورپ، شمالی امریکہ اور جنوب مشرقی ایشیا میں موجود ہیں۔ میٹھے پانی کے موتی بنیادی طور پر چین، جاپان اور کئی امریکی ریاستوں سے حاصل کیے جا رہے ہیں۔ یہ پتھر بے شمار رنگوں میں دریافت ہو چکا ہے، جیسے کہ سفید، گلابی، چاندی، کریمی، سبز، بھورا، نیلا، سیاہ، پیلا، سرخ اور جامنی۔ ہر رنگ کے اپنے خاص ہیں۔ مثال کے طور پر سرخی مائل موتی پتھر ذہانت کو بڑھاتا ہے، پیلا موتی مال و دولت میں اضافہ کرتا ہے، سفید موتی شہرت کا سبب بنتا ہے، جبکہ نیلا موتی خوش قسمتی لانے کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ یہ پتھر عام طور پر 8 شکلوں میں گول، بیضوی، لمبوتری، منکش، دائرہ دار اور کم گولائی والی شکل میں پایا جاتا ہے۔ ایسے موتی پتھر جو کہ انتہائی نایاب ہیں، ان کی قیمت 834 سے لے کر 1632 امریکی ڈالر فی کیرٹ ہیں۔ قدرتی اور گول شکل والے موتی کی قیمت 245 تا 468 امریکی ڈالر فی کیرٹ ہیں، جبکہ ثقافتی موتی کی قیمت 25 تا 47 امریکی ڈالر فی کیرٹ ہیں۔ پاکستان اور انڈیا میں قدرتی موتی کی قیمت 40,000 روپے فی کیرٹ سے 53,000 روپے فی کیرٹ ہے۔ دوم درجے کے قدرتی موتی کی قیمت 15,000 روپے فی کیرٹ سے 23,000 روپے فی کیرٹ ہے۔ موتی کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ موتی پتھر قدرتی طور پر خوبصورت تراشا ہوا اور چمکدار ہوتا ہے۔ اسے تراشنے یا پالش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لہٰذا اصل موتی کی بجائے پالش زدہ نقلی موتی مت خریدیں۔ آپ کو اصل موتی کی شناخت کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اس پتھر کو شیشے کے پانی بھرے گلاس میں ڈال دیں۔ اگر پانی کے اندر رہ کر اس میں سے شعاعیں نکلنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ یہ پتھر اصلی ہے۔ اصلی موتی سوراخ والا اور بغیر سوراخ والا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اصلی موتی پتھر کو چربی، دھواں اور بدبودار جگہ پر رکھا جائے تو اس کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اصلی پتھر کو اگر ہائیڈروکلورک ایسڈ میں ڈالا جائے تو یہ تیزاب میں حل ہو جاتا ہے۔ اصلی موتی نقلی کی نسبت وزن میں بھاری ہوتے ہیں۔ اصلی پتھر کی سطح مکمل طور پر ہموار نہیں ہوتی۔ اگر 2 سچے موتیوں کو آپس میں آہستگی سے رگڑا جائے تو یہ عام طور پر ہلکی سی مزاحمت پیدا کرتے ہیں، جبکہ نقلی موتیوں کو آپس میں رگڑنے سے کوئی مزاحمت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی سطح بالکل
بالکل ہموار ہوتی ہے۔ یہ پتھر ماہ جون اور جولائی میں پیدا ہونے والے افراد کے لیے بہت مبارک ہے۔ یہ سرطان اطراد کا پیدائشی پتھر ہے، نیز برج حمل، سور، جوزہ، سنبلہ، میزان، عقرب اور حوت کے لیے بھی بہترین ہے۔ اگر ایسے افراد جن کے ذائچے میں سیارہ قمر کمزور ہو اور وہ یہ پتھر پہنے تو بہت سی مشکلات حل ہو سکتی ہیں اور زندگی میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ موتی پتھر کو پہننے کی ایک خاص ترتیب ہے۔ موتی پتھر ایک خالص اور سات پتھر ہے جو کہ سیارہ قمر سے منسلک ہے۔ یہ پتھر پہننے والے پر مثبت اور سات اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن اگر خاص ترکیب سے پہنا جائے تو اس پتھر کو چاندی کی انگوٹھی میں بروز سوموار صبح 5 بجے تا 7 بجے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنے۔ پتھر 5 تا 10 کیرات ہونا چاہیے۔ پتھر کا وزن 2 رتی سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ پتھر چاندی کی انگوٹھی میں اس طرح جڑا ہونا چاہیے کہ جب آپ پہنے تو یہ آپ کی جلد کو چھوئے۔ موتی پتھر بے ضرر ہے۔ اگر کسی فرد کو یہ پتھر راس نہیں آتا تو اسے نقصان بھی نہیں پہنچاتا۔ موتی پتھر کے کچھ فوائد درج ذیل ہیں۔ یہ پتھر جنسی طاقت بڑھاتا ہے اور ازدواجی خوشیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یہ پتھر استعمال کرنے سے انسان میں قدرتی حسین مناظر سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ پتھر انسان سے خوف و خطر کے جذبات زائل کرتا ہے، جادو ٹونے اور آفات و بلیات سے انسان کو بچائے رکھتا ہے۔ اس پتھر کے مسلسل استعمال سے ذہنی تفکرات اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ یہ پتھر انسان میں محبت اور رومان کے جذبات ابھارتا ہے۔ یہ پتھر خواتین کے حسن و جمال میں اضافہ کرتا ہے اور ان میں ایک قدرتی کشش پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اگر کسی انسان کو ڈر لگتا ہے یا ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو سونے سے قبل یہ پتھر اپنے تکیے کے نیچے رکھ لینا چاہیے۔ معاشی تنگی کو ختم کرتا ہے اور خوشحالی لانے کا باعث بنتا ہے۔ نفرت ختم کر کے دشمنی کو دوستی میں بدلتا ہے۔ اس موتی پتھر کا استعمال دیسی دوائیوں میں بکثرت کیا جاتا ہے۔ پرل سٹون کی اصل چمک دمک کو برقرار رکھنے کے لیے اسے ہر بار استعمال کے بعد کسی ٹشو یا نرم سلک کے کپڑے سے صاف کریں۔ خصوصاً موسم گرم میں پسینے کے ذریعے نکلنے والی جلد کی تیزابیت موتی پتھر کی چمک کو ماند کر سکتی ہے۔ تیز دھوپ ان کے رنگ کو خراب کر سکتی ہے، اس لیے تیز دھوپ سے بچانا چاہیے۔ موتی پتھر پر بآسانی خراش لگ سکتی ہے، اس لیے اسے محفوظ کرنے کے لیے دوسرے جواہرات سے الگ کسی نرم کپڑے میں لپیٹ کر رکھیں۔ غسل کرتے وقت یا گھر میں یا باغ میں کام کرتے وقت موتی پتھر کو نہ پہنیں۔ پرفیوم، ہیئر سپرے اور دیگر کاسمیٹک سے بھی بچا کر رکھیں۔ موتی پتھر کو صابن کے محلول سے صاف کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پرل اپنی قدرتی چمک کھو چکے ہیں تو اسے کسی ماہر جولر کے پاس لے جائیں تاکہ وہ خصوصی توجہ سے آپ کے پرلز کی چمک کو بحال کر سکے۔